بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی ناظرین، آج 17ویں قسط ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، سکھ پال پر حملہ۔ محمود غزنوی ایلک خان اور قادار خان کے تعاقب کی تیاریاں کر رہا تھا کہ سن 1007 میں بھالنا کے حاکم سکھ پال نے بغاوت کر دی، تمام مسلمان افسروں کو اپنی ریاست سے نکال دیا اور اسلام سے منحرف ہو گیا۔ محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے چند جاگیرداروں کو بھیجا جنہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ 4 لاکھ دینار جرمانہ اس سے وصول کیا گیا۔ پھر بقیہ زندگی وہ سلطان محمود غزنوی کی جیل میں پڑا رہا۔ فرشتوں نے یہاں سکھ پال کی بجائے اب سارا لکھا ہے۔ آنند پال سے جنگ۔ سکھ پال کا انجام دیکھ کر آنند پال نے اپنی سلطنت کے لیے بھی خطرہ محسوس کیا۔ اب اس نے پورے ہندوستان کے بڑے راجوں کو فوجوں کو یکجا کر کے جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اجین، گوالیار، کانجر، کنوج، دہلی اور اجمیر کے راجوں نے زیادہ سے زیادہ فوجیں آنند پال کی ماتحتی میں دے دیں۔ محمود غزنوی دریائے سندھ عبور کر کے چھچ کے علاقے میں ہزرو کے قریب ایک میدان میں خیمہ زن تھا کہ ان کے سامنے ہی آنند پال کی فوجیں بھی صف آرا تھی۔ 40 روز تک یہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے پڑے رہے۔ آنند پال کا لشکر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پنجاب کے عوام، مرد اور عورتیں سب اس جنگ میں شریک ہونے لگے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ جنگ کا آغاز محمود غزنوی نے کیا، لیکن 30,000 گکھڑ جو ننگے پیر تھے، یعنی فوجی نہیں تھے بلکہ عام کسان تھے، وہ سندھ کے لبانوں جیسی حالت میں تھے۔ خندق پار کر کے ترک فوجوں کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے نیزوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 3,000 مسلمان فوجی مارے گئے۔ محمود غزنوی نے گھبرا کر واپسی کا ارادہ کیا کہ اچانک نفت مٹی کے تیل سے بنایا گیا ایک گولہ پھٹنے سے آنند پال کا ہاتھی ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ہندو لشکری سمجھے بادشاہ ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ یوں ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی تو ترکوں، افغانوں اور خلیجوں نے تعاقب کر کے 8,000 افراد کو قتل کیا اور یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس جنگ کے لیے سلطان محمود غزنوی غزنی سے 31 دسمبر 1008 عیسوی کو روانہ ہوا تھا، لہٰذا یہ جنگ تقریباً مارچ 1009 میں ہوئی اور جون 1009 میں محمود غزنوی واپس غزنی چلا گیا۔ اس جنگ میں 30,000 ہاتھی اور بے شمار قیمتی مال و اسباب محمود غزنوی کے ہاتھ آیا، جو وہ ساتھ لے گیا، لیکن آنند پال اور اس کی فوجیں ابھی باقی تھی۔ نگر کوٹ پر حملہ۔ نگر کوٹ اس جگہ تھا جہاں اب کانگڑا ہے، جو کہ بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش میں ہے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ تھا جسے قلعہ بھیم کہتے تھے۔ اسے راجہ بھیم نے بنایا تھا۔ یہ قلعہ دراصل ایک مندر تھا۔ قلعے میں فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، صرف برہمن پجاری تھے۔ اس کی دولت کی شہرت دور دور تک تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد پجاریوں نے قلعہ نما مندر کے دروازے کھول دیے۔ یہاں سے محمود غزنوی کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے برابر دولت ملی، یعنی 7 لاکھ سونے کی اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار، برتن، 2 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من جواہرات۔ محمود غزنوی نے غزنی جا کر شہر سے باہر ایک مکان بنایا، اس میں سونے اور چاندی کے تخت بچھائے۔ وہاں اس دولت کی
عوامی نمائش لگائی جو 3 دن جاری رہی۔ تمام رعایا کیا شہری اور کیا دیہاتی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آتے رہے۔ اب دریائے سندھ سے لے کر نگر کوٹ کا علاقہ غزنوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ نارائن پور پر حملہ۔ اکتوبر 1009 میں اس نے ریاست الور میں نارائن کوٹ پر حملہ کیا۔ راجہ نارائن کوٹ بڑی بہادری سے لڑا لیکن اسے شکست ہو گئی اور اس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے 50 ہاتھی 2000 سپاہی دینے کے علاوہ سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے اپنی حکومت بچا لی۔ اس موقع پر اس نے گجرات کا رخ بھی کیا۔ کسی قلعے پر حملہ تو نہیں کیا لیکن اتبی کے بقول ملک کے بدماشوں کو تحت تیگ کیا، ہر پہاڑی اور ہر وادی میں قتل عام کیا۔ غور پر قبضہ۔ سلطان محمود غزنوی نے 1010 عیسوی میں غزنی کے قریب واقع ایک خود مختار سردار محمود غزنوی بن سور پر حملہ کر کے غور پر قبضہ کر لیا۔ انہی غوریوں نے بعد میں غزنوی سلطنت کو ختم کیا۔ ملتان پر دوبارہ حملہ۔ اسی سال 1010 میں محمود غزنوی نے پھر ملتان پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ شہر میں اسماعیلیوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ ملتان کا حاکم شیخ ابو الفتح یا ابو الفتح داؤد نصر گرفتار ہو گیا، جو باقی زندگی غورک کے قلعے میں نظر بند رہ کر مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے محمد بن قاسم کی مسجد کو، جس کو جلم نے بند کرا دیا تھا، دوبارہ کھول دیا اور مرمت کر کے بحال کر دیا۔